تو حضرت نے اس کا کیا نصیحت ہمیں فرمائی؟ فرمایا کہ دھوکہ، فراڈ، شراب، زنا، بد نظری، لڑکوں سے منہ کالا کرنا، ہاتھ سے جوانی برباد کرنا، ماں باپ کی بد دعا لینا، بیوی کی بد دعا لینا، شوہر کی بد دعا لینا، ماں باپ کو ستانا، ڈاکہ، ڈرگس، چرس، ہیروئن، شراب یعنی کہ گدھے کا پیشاب، یہ سب تو میرے مسلمان بھائی یہ تو شیطان کے چیلوں کا کام ہے، کفار کا، یہودیوں کا، ہندوؤں کا، ڈہریوں کا، بت پرستوں کا کام ہے یہ۔ بھائی ہم تو جنت سے آئے ہیں اور جنت میں جانا ہے، ہم کس کام میں لگے ہوئے ہیں؟ کیسی نصیحت ہے؟ دل میں گھس جائے میں بھی اللہ والا بن جاؤں گا کہ ہم کس کام میں گھسے ہوئے ہیں؟ گھروں کے اندر ناچ گانا، ہماری بیٹیاں منی منی بیٹیاں گندی فلمیں دیکھ رہی ہیں اور آرام عشق دیکھ رہی ہیں اور گندے سین دیکھ رہی ہیں، گندے کپڑے، گندی سوئمنگ وغیرہ سب دیکھ رہی ہیں، لڑکوں کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ پڑھ رہی ہیں، پیٹرول اور بارود ساتھ میں، اور حیا بھی نہیں آتی کہ کیا ہم خود اپنے اولاد کو، اپنی بیٹیوں کو جہنم میں ڈال رہے ہیں اور ماں باپ کی پکڑ کا خطرہ ہے اس کے اندر۔ ہمارا ایمان اب تک نہیں بنا کہ رضا کون ہے، ہمیں احساس نہیں ہے کہ جو بیٹی گھر میں جنت بن کر رہے اس کو ہم روڈوں میں بیچ رہے ہیں اور نوکریاں کرا رہے ہیں، سارے دنیا کا ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ اللہ کی محبت کی کمی کی وجہ سے انسان کو دین جو ہے وہ برا نظر آتا ہے، صاحب یہ بھی منع، یہ بھی منع، یہ بھی منع۔ دین کس کا ہے؟ کبھی دفتر میں کوئی کانٹریکٹ سائن کرتے ہوئے کہتا ہے یہ بھی منع، یہ بھی منع، یہ بھی منع؟ نوٹ نظر آتے رہتے ہیں، ہمیں جنت نظر نہیں آتی، اللہ کا پیار نظر نہیں آتا، دنیا کی واہ واہ نظر آتی ہے کہ ہماری بیٹی انجینئر بن رہی ہے، پائلٹ بن رہی ہے، ایئر ہوسٹس بن رہی ہے اور دفتر کی جنرل سیکرٹری بنی ہوئی ہے۔ پتہ ہے چیف نے سارا اکاؤنٹس اس کو دے دیا میری بیٹی کو، اور پتہ ہے ابھی چیف ان کا سرگودا، اور ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، ابھی چیف گیا تھا ملتان سرگودا، میری بیٹی بھی ساتھ گئی تھی۔ ہاں مشورے دیتی ہے، شرم نہیں آتی؟ نامحرم کے ساتھ بھیج رہے ہو، اللہ کا عذاب نہیں ہے، حرام نہیں ہے، گناہ کبیرہ نہیں ہے، فخر سے بتا رہے ہیں کہ ہماری بیٹی جو ہے وہ نامحرم کے ساتھ نائٹ ڈیوٹیوں میں بیٹھی ہوئی ہے وہاں پر۔ کیا ہمارا حال ہے، اللہ معاف فرمائے۔ مر کر جواب کس کو دینا ہے؟ یہ دنیا کو جواب دینا ہے، یا جس نے دنیا بنائی ہے اللہ پوچھیں گے کہ میں نے تمہیں کیوں پیدا کیا، تمہیں اولاد کیوں دی، تمہیں اولاد کی ذمہ داریاں تم نے کیوں نہیں نبھائی؟ اب آؤ یہاں جواب دو۔ مرنے کے بعد بھی جو اولاد اگر سکھایا نہیں، دین سکھایا، اولاد نہیں مانی، خدا نہ خواستہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نافرمان ہوا، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال حیات پائی، کتنی محنت کی، تو پھر ایسے اگر ماں باپ محنت کریں، ان کو دینی ماحول دیں، اگر ادھر ادھر ہو گئے تو ماں باپ کی پکڑ تھوڑی ہوگی۔ ماں باپ خود عذاب میں ڈال رہے ہیں، فکر ہی نہیں ہے کہ میری بیٹی کس کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، کس کے ساتھ آ رہی ہے، کس کے ساتھ جا رہی ہے، کس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، کچھ فکر ہی نہیں ہے۔ ایسے جو بچیاں اور جو نوجوان جو بھی توبہ کرتا ہے، اور اس میں سے بہت کم پرسنٹیج جو اصلاح کراتے ہیں، لرز جائیں آپ، اور آپ کہیں کہ بھئی بیان کم کرو، یہ باتیں زیادہ بتاؤ تاکہ میں ڈر لگے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا بیان زیادہ کرو بھائی، کبھی کوئی بات یاد آتی ہے تو بتا دیتا ہوں۔ یہاں سے میں نام نہیں لوں گا، یہاں سے دوسرے شہر میں پڑھانے بھیجا، سننا ذرا بات کو، دوسرے شہر پڑھانے بھیجا، اور ابا کو بڑی غیرت آئی کہ ایسی بیٹی چلی جائے پھر غلط ہے، تو یوسف پلازا پتہ نہیں کہاں یہ جو بسیں ہوتی ہیں شہر سے باہر جانے کی، بندر روڈ پر کوئی جگہ ہے پلازا، پتہ نہیں کون سا ہے، کہاں سے بسیں جاتی ہیں جو، ہاں تاج کمپلیکس، وہاں پر بس میں بٹھایا بیٹی کو، کون سے شہر جا رہی ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، ڈاکٹر نہیں بن رہی ہے، اور کس نے بتایا مجھے؟ بیٹی صاحبہ نے، دوسرے کے بیٹے نے بتایا۔ راستے میں اتر گئی، وہاں سے گاڑی میں بیٹھی، ہوٹل میں چلی گئی 2 دن کے بعد وہ جا کے گاڑی میں پہنچا کر آ گیا۔ اب کیا ہوا ہوگا وہ، اب میں کیا بتاؤں کہ کیا ہوا ہوگا؟ تک پھر کسی نے الحمدللہ CD دی اور آ کر کہا ابا مجھے مرنا منظور ہے لیکن اب میں نہیں جاؤں گی، میری عزت محفوظ نہیں ہے۔ تھاڑ سے منہ پر تپڑ، اتنا ہم نے خرچہ کیا ہے، واپس تم بیگ بھی تو کرنا ہے، تم نے سجا کر منہ رکھ دیا۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا، اللہ معاف فرمائے، وہ پتہ ہی نہیں ہے، شادی کر لی، پھر شادی کے بعد جھگڑا بھی ہو گیا اور ایک دوسرے کو تھپڑے اور مکے بھی مارے، طلاق بھی ہو گئی، عدت بھی نہیں گزری۔ کیا حالات ہیں؟ سے کالج کا نام لوں گا، آپ لرز جاؤ گے کراچی کے کہ وہاں پر کیا حالات ہیں، ٹیچر صاحبان کیا کرتے ہیں، لرز جائے گا آدمی۔
اور رو رو کے خط لکھ رہی ہے، رو رو پہ بلک بلک کے بات کر رہی ہے کہ ہمارے یہاں پڑھائی ضروری ہے، ایمان ضروری نہیں ہے، بیٹی کی عزت ضروری نہیں ہے۔ اللہ میرے حال پر رحم فرمائے اور عقل سلیم، قلب سلیم اور فہم سلیم اللہ عطا فرمائے۔ جہاں مر کر جانا ہے اس کی تیاری کی فکر کرنی ہے۔ ایسے ایک واقعات نہیں ہے، درجنوں واقعات ہیں۔ 8-9 سال کے بچے بچیاں، بچے ہیں پڑھ رہے ہیں کوئی ایجوکیشن میں، 8-9 سال کے۔ پہلے تو جائز ناجائز کا پوچھ لو ایک۔ دوسری بات یہ کہ بچی بھی بچہ بھی، اس کے گھر میں تو گندگیاں چل رہی ہیں، ڈانس پارٹیاں ہو رہی ہیں، کبھی سالگرہ، کبھی مہندی، کبھی مایوں، کبھی صحرا بندی، کبھی 5 اسٹار ہوٹل کی دعوت مل رہی ہے۔ اوپر سے یہ دونوں آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ 8-9 سال کے بچوں کے سنو تو آپ لرز جاؤ، کیا قیامت کیوں نہیں آ رہی ہے اور عذاب کیوں نہیں آ رہا ہم پر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے اجتماعی عذاب نہیں آ رہا، انفرادی عذاب تو دل پر آتا ہے۔ نکاح اقربا بدلی، مزاج دوستاں بدلا، نظر ان کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا۔ مجھے کسی نے بتایا کہ اسکولوں کے اندر شادی کراتے ہیں اور جو ہے ڈرامہ وغیرہ اور ماں باپ موویاں بناتے ہیں، میرا بیٹا دلہا ہے، میری بیٹی دلہن ہے۔ تو یہ اسی مسجد اشرف کی بات کر رہا ہوں، جب میں نکلا یا ماڈل کالونی کی بات کر رہا ہوں، تو ایک آدمی آ کے لپٹ کے رونے لگا کہ میرے جیسا کوئی بے غیرت ہو تو بتا دو ذرا دنیا میں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ میری بیٹی میری بیوی اسکول ٹیچر ہے، میری بیٹی جوان اور لڑکا سامنے جوان۔ سننا ذرا، مفتی صاحب سے پوچھنا کیا ہوا ہوگا۔ اور ہندوؤں کی وہ نقل، وہ آگ لگا کر پھیرے لگانا وغیرہ، پھر مسلمانوں کا نکاح، نعوذ باللہ۔ کہ میں نے بیٹی کو دلہن والے کپڑے دلائے، بیوی کے کہنے میں، بیوٹی پارلر کرایا، پتہ نہیں 16 سال عمر تھی کیا تھی مجھے یاد نہیں ہے ابھی، اور ڈرامے میں، اسکول کے ڈرامے میں حصہ دلایا، میٹرک میں شاید تھی یا 9th میں تھی بیٹی ان کی، بلک بلک کے رو رہا تھا۔ اور میں بتایا میں نے کس طرح ہوتا ہے، کہ وہ لڑکا دونوں کے ہاتھ میں ہاتھ، میری بیوی بھی مووی بنا رہی ہے، میں بھی بنا رہا ہوں، وہ بھی بنا رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ نکاح بھی ہو گیا ان کا ڈرامے کے اندر۔ ڈرامے کے اندر چاہے طلاق ہو چاہے نکاح ہو۔ اب ہم کیونکہ مسائل نہیں بیان کرتے یہاں پر، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ میں اور آپ، میرے گھر والے، میری اولاد اور ہم نیند سے جاگ جائیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم۔ اب یہی ساتھ ساتھ وہ پھر جناب اسکول کے پھر کلاس فیلو، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، اور یہ میرا کلاس فیلو فیس بک پر ملا، اب کلاس فیلو گھر میں آ رہے ہیں۔ شوہر صاحب کہہ رہے ہیں کیا ہے؟ کہ میرا منہ بولا بھائی ہے، کہا اس کے بعد نہیں آئے گا پھر مجھے گھر بھیج دو۔ میرا بھائی ہے کیسے نہیں آئے گا؟ تو نہ آئے یہ تو آئے گا۔ یہ ملیڈ میں واقعہ ہوا تھا۔ یہ ہے عذاب، گناہ کبیرہ۔ غیرت مر جاتی ہے نا، پھر بیوی کیا کر رہی ہے، بیٹی کیا، بہن کیا، اس سے کوئی ان کو فرق نہیں پڑتا۔ بہن کی شکایت نہیں کر سکتا کیونکہ وہ بھائی کی شکایت کر دی اگر بابا کو تھوڑا بہت سمجھ میں ہے۔ لکھا ہے بڑی کتابوں میں کہ حیا اگر مر جائے اس کے بعد جو کرنا ہے کر لے۔ بتا چکا ہوں کئی بار، جس کو معلوم کرنا ہے علماء سے معلوم کر لے۔ جو اپنی بیوی کو نامحرموں سے ملاتا ہے، حدیث پاک میں ایسا جملہ اس کے لیے کہا گیا ہے جو آج تک میں نے زبان پر نہیں لیا۔ یہ مظاہر حق میں حدیث پاک لکھی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غور سے سننا، پہلی دفعہ بیان ہو رہا ہے یہاں، کہیں آپ نے سنا ہو، اتنے برسوں میں 96 سے لے کر اب تک کتنے برس ہو گئے؟ پہلی دفعہ نام لے رہا ہوں میں۔ حدیث میں نے مختصر بتائی صرف کہ وہ جملہ میں نہیں بول سکتا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے آدمیوں پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ یہ نجات یافتہ بندوں کے ساتھ ابتدائی جنت میں داخل ہونا ان تینوں پر حرام قرار دیا۔ ایک تو وہ شخص جو ہمیشہ شراب پیے، توبہ نہیں کی۔ دوسرا وہ شخص جو اپنے والدین کی نافرمانی کرے۔ تیسرا وہ دیوس کہ اپنے اہل و عیال میں ناپاکی پیدا کرے۔ دیوس کا نام میں نے کبھی نہیں لیا تھا کہ بھائی ایسا جملہ دیوس کا ہے، اب میں کیا جملہ کہوں اس کا۔ مفتی صاحب نے فرمایا کیوں چھپاؤ، حدیث پاک ہے، نسائی کی اور احمد کی حدیث پاک ہے۔ تشریح میں صاحب مظاہر حق فرماتے ہیں جو اپنے اہل و عیال میں ناپاکی پیدا کرے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اپنے بیوی، اپنی لونڈی یا اپنے کسی رشتہ دار کو برائی اور بدچلنی کی راہ پر لگائے، یعنی انہیں غیر مردوں کے ساتھ ہم بستر ہونے یا دیوس کا آبا کی تفسیر ہے، یا مقدمات زنا
جیسے بوس و کنار اور غیر محجبانہ اختلاط وغیرہ پر مجبور کرے، بے پردگی ساتھ میں ملنے پر مجبور کرے، یا انہیں اس کا موقع دے. موقع دے رہا ہے نا کہ میری بیوی سے ملی. آگے سننا تھوڑا اور خوف بڑھ جائے گا. میں نے تو صرف یہ جملہ کہا تھا، آگے دیکھیے کیا لکھا ہے اس حکم میں. اور تمام گناہ جیسے شراب نوشی، سنیے گا، اور غسل جنابت کا ترک وغیرہ بھی شامل ہے. یعنی اگر وہ شخص اپنے بیوی کو شراب پیتے دیکھے یا اس کو غسل جنابت ترک کرتے دیکھے یا اسی طرح کے کسی اور گناہ میں مبتلا دیکھے اور اس کو اس سے منع نہ کرے، یہ عورت بھی دیوسی ہے. مرد دیوس اور یہ دیوسی. حضرت تیبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دیوس اس بے غیرت کو کہتے ہیں جو اپنے اہل و عیال یا اپنی عورت کو کسی برائی میں مبتلا دیکھے لیکن نہ تو اس کو اس کی وجہ سے کوئی غیرت محسوس ہو، نہ اس کو اس برائی سے منع کرے، یعنی اپنی عورت کے پاس غیر مردوں کا آنا گوارا کرے. ٹیوشن سینٹر کیا ہے؟ گھر کے اندر نامحرم مرد ٹیوشن پڑھا رہا آ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ کالج میں جا کر مرد اور عورتوں کو موقع دینا، ساتھ بیٹھنے کا، نائٹ ڈیوٹیوں کا موقع دینا، نامحرم کے پاس جاب کرانا اور بغیر شرعی پردے کے جاب کرانا اور شرعی ماحول نہیں وہاں جانا، یہ پکنک منانے نامحرموں کے ساتھ جانے دینا. بیٹے اور بیٹیاں چھٹیوں میں کوہ مری جاؤ، 8-10 لڑکے 8-10 لڑکیاں اور فارم ہاؤس پہ جا کے راتیں گزارو، یہ کیا ہے؟ مجموع البحرین میں لکھا ہے کہ دیوس کو کشخان اور کرنان بھی کہتے ہیں، لیکن بعض حضرات نے دیوس، کشخان اور کرنان کے مفہوم میں تھوڑا سا فرق اور امتیاز پیدا کیا ہے. یعنی دیوس وہ ہے بے غیرت جو غیر مرد کو اپنی عورت کے پاس آنے دے، کشخان وہ ہے جو اپنی بہنوں کے پاس غیر مردوں کو آنے دے، اور کرنان وہ ہے جو اپنے بیٹیوں کے پاس غیر مرد کو آنے دے. بہنیں، بیٹیاں، بیوی سب آ گئے. اللہ تعالی ہمارے غیرت کو جگائے اور ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہوٹلوں میں لے جا رہے ہیں، دعوت، ملیے میری بیٹی سے، ملیے میری بہن سے، ملیے میری بیوی سے. دیوس فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو. تو یہ وجہ، یہ نیٹ کیبل فیس بک خود کہیں گے اپنے منہ سے. بے نمازی بھی کہے گا سارا فتنہ یہ ہے. فتنہ ہے تو گھر سے نکل. ابھی الحمدللہ آج دوست نے آگے خوشخبری سنائی کہ الحمدللہ میرے حصے کا میں نے ٹی وی توڑ دیا ماشاءاللہ، اور بیوی کے حصے کا خراب ہے. بیوی کہتی ہے ٹھیک کراؤ، میں کہتا ہوں میں نہیں کراؤں گا. چاند چھوٹ گئی ماشاءاللہ. اب اس گھر میں نور کتنا ہوگا. آج ایک صاحب بچے کو دم کرانے آئے تو تصویر بنی ہوئی، میں نے کہا دم تو کر لیتا ہوں. میرے دوست شوز، ساکس، کپڑے، بیبی کارڈ، یہ سب تصویروں سے بھرا ہوا ہے. رحمت کے فرشتے کہاں آئیں گے؟ اور بچوں کی حفاظت پر فرشتے وہ تصویر کی وجہ سے چلے گئے. نظر بھی لگے گی، دھکا بھی آئے گا، طبیعت بھی ناساز ہوگی، روئے گا بھی صحیح، شرارتیں ایسی کرے گا کہ دماغ ہل جائے گا، رات کو سو نہیں سکیں گے. بھائی اس کو نکالو. میں نہیں کہتا کہ کپڑے آپ پھینک دیں، آپ چہرے پر کوئی پھول بنا لیں، کوئی پیچ لگا لیں. وہ آتے ہیں نا استری کے ساتھ آج کل لگاتے ہیں، کوئی خوبصورت باغ یا ایسے لگا لیں آپ. اور بچے کا اور بچے کو کیا معلوم، ماؤں کا شوق ہوتا ہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ ماڈرن بنے، میری بیٹی جینز پینٹ چڈی پہنے، تاکہ جب وہ سیکنڈ فلور پر بیٹھی ہو تو دوسرے اس کی ٹانگیں دیکھ کر ان کا دماغ خراب ہو. یہ ماؤں کا تو کھوپڑی کا یہ حال ہے. بچوں کو تو پتہ نہیں ہم کیا بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں. جو درخت لگاؤ سیدھا، آخر تک سیدھا ہی لگاؤ. جو ٹیڑھا ہے وہ ٹیڑھا ہی رہے گا، سیدھا کرو ٹوٹ جائے گا. ہم ٹیڑھے ہیں لیکن اللہ کا یہ احسان ہے کہ توبہ کریں گے سیدھے ہو جائیں گے. اللہ کے پاس یہ نہیں ہے کہ توبہ کریں گے تو ٹوٹ جائیں گے. ہاں جی. جب اللہ نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جتنے مسلمان ہیں سب نے کالو بلا کہا. بے شک اللہ آدمی تو ہمارے رب ہیں. جب پالنے والا وہ ہے تو نامحرم اور گٹر لائن میں کیوں گھستے ہیں ہم لوگ؟ یہ ہمیں کہاں سے باتیں پتہ چلتی ہے؟ ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے، ادھر انجینئر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر آئی پی ایم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرا حافظ ڈاکٹر فرجام ڈو کا فارغ وہ بیٹھا ہوا ہے، ڈاکٹر خورم، ڈاکٹر سارم. 10 لڑکے تو 40 لڑکیاں. میں کہتا ہوں بھائی مجھے آپ زیادہ تفصیل مت بتاؤں کہ ہمارے ساتھ بھی نفس لگا ہوا ہے. ایسی بے حیائی، اریانی، فحاشی، کھلے عام ہاتھیں ملانا، ایک گال کو ہاتھ لگانا، جسم کو ہاتھ لگانا، سب بتاتے ہیں. کیا ایسا لگتا ہے کہ ہم مر جائیں گے. کتنی دفعہ انہوں نے کہا کہ ہم یہ پڑھائی چھوڑتے ہیں. پھر کہاں جاؤ گے؟ انجینئرنگ، وہاں بھی یہی حالت ہے.
MBA وہاں بھی یہی حالت ہے. یونیورسٹی اس کے تو بیڑا غرق ہوا ہوا ہے. یونیورسٹی گرانٹ کمیشن UGC کتنے پیسے دیتی ہے, اور اشر کیا ہے تعلیم کا, کہ وہ کس لیے جاتے ہیں وہاں پر. یہ ہمارے دوستوں سے اکیلے میں پوچھو آپ کیا حالت ہے. پروجیکٹر پر پڑھاتے ہیں, وہ ڈاکٹر خرم نے بتایا کہ ہم تو کتابوں میں پڑھتے تھے, اب پروجیکٹر پر ایسا فائن طریقے سے پڑھاتے ہیں, لڑکے اور لڑکیاں شرم گئے وغیرہ اور ہنس کے مذاق اڑا رہے ہیں. ابھی ڈاکٹر صاحب ایک ہے نہیں عزیر, انہوں نے بتایا ان کا فائنل ایئر کا وائوا تھا گائنی کا, تو اس کو کہا کہ وہ لیڈیز ہے آپ ایگزام کرو. کیا میں تو نہیں جاؤں گا, کم نمبر کم دیں گے, کیا وہ قسمت کی بات ہے. پھر کیا ہوا پتا ہے آپ کو, پتا نہیں کس کی بیٹی اور کیا اس کا حیا ہے, 21 فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ نے اس کا ایگزام کیا ہے. ہماری بیٹی کا, ہماری بہن کا 21. حیا نہیں آئی, شرم نہیں آئی. کیا بڑے ہاسپٹلس میں لکھ کر نہیں دیتے کہ ہماری ڈلیوری مرد کرے گا, اور شوہر صاحب دستخط کر رہے ہیں, میں بھی کھڑا رہوں گا وہاں پر. اور پوچھو 6 مہینے جو مرد چیک کر رہا ہے وہ کچھ بھی نہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں. باہر سے فونیں آتی ہیں روتے ہوئے کہ وہ بیوی کا ٹائم بتا دیا ہے ڈاکٹر نے, اور لکھ کر دیا ہے کہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو ڈلیوری ہوگی, ہم آپ کے لیے انتظام نہیں کریں گے. چھپاتے ہیں, نہیں بتاتے کہ ہم کس حالات سے گزر رہے ہیں. چل بھائی, ایڈورٹائزمنٹ کمپنی کے, بڑی کمپنی کے مالک ہیں, بڑے بڑے کلائنٹ ہیں, کوئی جاندار کا کام نہیں کرتے. پوچھیں ان کے یہاں لڑکیوں نے چکر کتنے لگائے اور کیا حالت تھی, کیا, اور ایڈورٹائز فیلڈ میں کیا مصیبت ہے, وہ آپ کو مطلب تفصیل پوچھیں گے تو ہم ہی مر جائیں گے, ہم ہی مر جائیں گے. عزت لیے پھر رہی ہیں اپنی. اب ہماری ماں بہن بہو بیٹیوں سے میں روتا ہوں, شکر کرو اللہ نے آپ کو گھروں میں پناہ دی ہے, شکر کرو. یہ آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر نے آغا خان سے ریزائن دیا یہاں بیانات میں آنے کے بعد, کہ ایسی بن ٹھن کے آتی ہیں, میں پھٹے ہوئے کپڑے کہوں گا, تفصیل نہیں بتاؤں گا, سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں. پرفیوم لگا ہوا ایسا کہ آدمی بے ہوش ہو جائے, مہنگے سے مہنگا. عورتوں کو جائز ہے پرفیوم لگانا جہاں نام بیرم کے پاس خوشبو جائے. اور وہ آپ بتاؤ آئی اسپیشلسٹ میں کانٹیکٹ کتنا ہے اور کپڑوں کی حالت کیا ہے. کب بیانات سنے ریزائن دے دیا, یہاں تک کہ اس کو دوبارہ بلایا گیا کہ آپ کی ڈیمانڈ کیا آپ بتائیں. میں نے کہا آپ ان کو ڈیمانڈ بتائیں, میں لڑکیوں کو نہیں دیکھوں گا. وہ ہنسنے لگے گا, وہ کیا مانیں گے اس چیز کو. میں آپ بتاؤ کہ بیمار ہیں, مر رہی ہیں, لیکن فیشن اور ڈاکٹروں سے بے تکلفی. بیمار شوہر ہے بات یہ کر رہی ہیں, بیمار بیٹا ہے. اور یہ حضرت والا جب مطلب کرتے تھے کئی برس پہلے, تو حضرت نے مطلب کس بات پہ چھوڑا کہ ایک بڑھیا ہی برقعے میں اور بیٹی بغیر برقعے کے, بڑھیا برقعے میں, اور وہ قریب آ کے حضرت کو کہ میری آنکھوں میں آپ دیکھیں مجھے کیا ہو رہا ہے. دھت تیری کی ایسی کی تیسی نیلام کر دیا حضرت نے مطلب. یہ تو مشکل ہو گئی, یہ تو کتنے برس پہلے. اب کیا حالات ہوں گے. تقریباً ابھی 1 مہینے کے اندر 5-6 نوجوانوں کو ریزائن دینے کو منع کر چکا ہوں کہ بھائی جہاں بھی جاؤ گے لڑکیاں ہوں گی, تقویٰ سے رہو, اپنی اصلاح کراتے رہو, انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں بد نظری سے نفرت ہو جائے گی ایک دن. اللہ تعالیٰ ہم سب کو غیرت عطا فرمائے, حیا عطا فرمائے.